السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی بات صلوات والسلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری نبی انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ہم نے پچھلے درس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور ایک جامع حدیث پڑھ رہے تھے، اور وہ حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کرنے کے بعد نیکی کرو، اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے اور معاف کر دیتی ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور تم لوگوں سے بہترین معاملہ اختیار کرو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصل یا پہلا اہم قاعدہ کہ ہم کس طرح اللہ کے ساتھ معاملہ کریں گے، بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ کس طرح ہو۔ اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے اس حدیث میں، جو دوسرا اصل ہے، کہ انسان اپنے خود ذات کے ساتھ، اپنے خود نفس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے۔ اور تیسری اور آخری بات جو اس حدیث میں وارد ہے اور مذکور ہے، وہ کس طرح انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنی طرح انسانوں کے ساتھ کس طرح وہ معاملہ کرے۔ تو پہلی بات جو بیان کی گئی ہے اس حدیث میں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، ہم نے پچھلی کلاس میں، اور آج ہم اس کی تکمیل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ سلف صالحین اور تابعین صحابہ کرام نے کئی تقوی کی تعریف بیان کی ہیں اور تقوی کی وضاحت کی انہوں نے اپنے اقوال کے ذریعے اور اپنے افعال کے ذریعے۔ تو ان کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہمیں ملتا ہے کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کے تفسیر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان یطاع فلا یعصی، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہیں کی جائے۔ وان یذکر فلا ینسیٰ، اور اللہ کو یاد کیا جائے ہمیشہ اور کبھی بھی اللہ کو بھلا نہ جائے۔ وان یشکر فلا یکفر، اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا ہو، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا ہو اللہ کی نعمتوں پر، اور کبھی بھی اس کا ناشکری نہ ہو۔ اور اس طرح سے فرماتے ہیں یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ تھے،
ایک قول کی بنا پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی طویل قیام کا نام نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کا ایک شعبہ ہے، لیکن حقیقت میں اہم چیز تقوی میں یہ نہیں ہے کہ انسان طویل قیام کرے یا دن کے طویل روزے رکھے، لیکن یہ اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں تقوی کی۔ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ترک ما حرم اللہ، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے بچ جانا، اور واداء ما افترض اللہ، اور اللہ نے جس چیز کو واجب کیا اور فرض کیا اس کو ادا کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان آگے جتنا ہی بڑھے نوافل میں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اہم دو چیزیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا اس سے بچ جائیں اور جس کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، یہ تقوی کی اہم اصل حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہتی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں تقوی کی زندگی، والہدی اور ہدایت طلب کرتا ہوں، والعفاف اور پاکبندی، والغنی اور بے نیازی اور غنات۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، اور تقوی کی فضیلت کے لیے یہ آیت کافی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں، اور وہاں سے رزق اسے ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا چھپ کر ہو یا کوئی بھی شہر میں ہو یا کوئی بھی ملک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جب سامنے ہوتے ہیں لوگوں کے تو گناہ نہیں کرتے یا ایسے کام نہیں کرتے جو تقوی کے منافی ہو یا مخالف ہو، لیکن جب یہ اکیلے ہو جاتے ہیں اور جب یہ اکیلے ہو جاتے ہیں اور جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے، تو پھر یہ کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو تقوی کے مخالف ہوتے ہیں، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور یہ جو اعمال ہیں جو خلوات کے گناہ ہوتے ہیں، جو اکیلے پن میں اور اکیلے میں جو گناہ کرتا ہے انسان، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان پر۔ اسی لیے خاص طور پر اس زمانے میں جب ہر ایک کے پاس فون آگے ہیں، اسمارٹ فونز، جس کے ذریعے انسان ہر چیز دیکھ سکتا ہے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے گھر میں، جب اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے، تو اس کے طاقت میں ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے دیکھ لے۔ تو اگر انسان نے یہاں پر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہو اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو یہ خیر کی علامت ہے۔ ورنہ اگر انسان اس میں کاہلی کرے اور تساہل کرے اور وہ بھی چیز دیکھ لے جو حرام ہے، تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس میں میں ایک اہم بات کی یہاں پر ایک تنبیہ کروں کہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان عورتوں کو دیکھنا جو عورتیں آپ کی محرم نہ ہوں، اجنبی جو عورتیں ہیں، جو انسان کی محرم نہیں ہیں، جو عورتیں، ان کو دیکھنا حرام ہے سختی سے اسلام میں۔ اور لیکن جب اس وقت اس زمانے میں ان فونز کے ذریعے یعنی عاری عورتوں کو اور ننگے عورتوں کو دیکھنا بالکل آسان ہو گیا اور ہر چیز موجود ہے، تو انسان کو لازمی ہے کہ وہ سختی سے حفاظت کرے اپنی نگاہ کی اور اپنے دل کی۔ اگر انسان اپنی آنکھ کھول دے اور ہر چیز دیکھنے لگے تو بلا شک یہ چیز اس کے دل پر اثر کرے گی، قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بعض اہل علماء کہ
دل پر سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ ہے بری نظر، سب سے خطرناک چیز. اور جب انسان اس چیز کی طرف دیکھنے لگے جو حرام چیز ہے تو پھر اس کے دل سخت ہو جاتا، قسوت ہو جاتی، تو پھر اس سے دل میں ڈر، اللہ کا ڈر یا ایمان یا پھر جو تقویٰ چاہیے وہ باقی نہیں رہتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نا پھر انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. نماز پھر جب اللہ کا ذکر ہوتا اور اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس کا دل نہیں لرزتا اور اس کا دل نہیں کانپتا، اس لیے کہ اس نے ایسے گناہ کیے ہیں. خاص طور پر جو آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، جو ان امور کو دیکھنا یا ان چیزوں کو دیکھنا یا ان عاری عورتوں کو دیکھنا جو حرام ہے دیکھنا اور جو محرم نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا، یہ بلا شک انتہائی خطرناک چیز ہے اور یہ دل کو سخت بناتی ہے. اور یہ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے اور اکثر لوگ اس میں، چاہے خاص لوگ ہو یا عام لوگ ہو، سب اس میں واقع ہو چکے ہیں. تو چاہیے کہ انسان پہلے تو وہاں پر جائے نہیں، ان جگہوں پر یا ان ویب سائٹس میں یا ان پیجز میں جہاں پر یہ فوٹوز آتے ہیں گندی، تو وہاں پر پہلے جائیں نہیں، اور جانا حرام ہے. اللہ کہ اگر ضرورت پڑے اور ضرورت ہے یا حاجت ہے جانے کی، یا وہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے تو جائے، لیکن احتیاط کے ساتھ. اور جب بھی کوئی فوٹو آئے تو اپنا چہرہ اور اپنی نگاہ پھیر لے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نگاہ معاف ہے. اگر اچانک، اس کو کہتے ہیں النظرۃ الفجأہ، اچانک اگر کسی انسان کی اگر اس کی نظر پڑ جائے کسی حرام چیز پر، اچانک پڑ جائے بغیر قصد کے، بغیر تعمد کے، بغیر ہونا بول کے، تو یہ معاف ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ فوری طور پر کیا کرے، اپنی نگاہ وہاں سے پھیر لے. تو یہ بھی تقوی کی ایک اہم جو بات جو اس زمانے میں موجود ہے. اس طرح سے گانے، یا آج کل ہر جگہ گانے آتے ہیں، بلکہ ہر معمولی سی چیز میں گانے آ گئے ہیں، نیوز میں یا اس طرح ہر جگہ. ویسے یہ بھی سننا حرام ہے، یہ بھی سننا حرام ہے. تو انسان جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہ، چاہے اکیلا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، وہ اللہ سے ڈرے. وہ کیا کرے؟ وہ اللہ سے ڈرے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا تھی. وہ دعا کیا تھی؟ جو مسند احمد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اے اللہ، میں آپ سے طلب کرتا ہوں خشیت، ڈر طلب کرتا ہوں، آپ کا ڈر، فی الغیب والشہادہ، غیب میں یا حاضری میں، یا آنی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہر حالت میں میں آپ سے طلب کرتا ہوں، میں آپ سے طلب کرتا ہوں کہ نا مجھے آپ کا ڈر حاصل ہو، مجھے آپ کا ڈر حاصل ہو. تو یہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اللہ سے ڈرے. تو یہ پہلی بات تھی. اس کے بعد جو سیکنڈ جو اہم معاملہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لو، اس لیے کہ یہ نیکی کرنا گناہ کے بعد، یہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے اور مٹا دیتی ہے. گناہ کے بعد نیکی کرنا، اس نیکی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا سورہ ہود میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ جو آیت اصل نازل ہوئی تھی، اس کا جو وجہ تھی کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت کا قبلہ لیا ہے جو اس کی محرم نہیں تھی، عورت اجنبی عورت تھی. تو اللہ کے نبی خاموش بیٹھ گئے، اس کا جواب نہیں دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شک نیکیاں برائیوں کو اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو وہ آدمی نے فرمایا، یا رسول اللہ،
کیا یہ آیت صرف میرے لیے خاص ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للناس عامہ، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے یا پھر نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، جو بھی آدمی یا کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، ثم یقوم فیطہر، پھر وہ کھڑتا ہے نماز کے لیے، یعنی وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ ان 2 رکعات میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، الا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت فرمائی یا یہ والی آیت تلاوت کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جو لوگ فاحشہ کرتے ہیں یا کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی بھی برا کام، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، پھر جب یہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نادم ہوتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر یہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کو معاف کرے۔ اللہ خود فرماتا ہے سورہ نساء میں واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کر دے، اور اللہ نے خود اپنا نام رکھا ہے التواب، زیادہ معاف کرنے والا، زیادہ توبہ یعنی قبول کرنے والا، غفار، زیادہ مغفرت کرنے والا، رحمان الرحیم، زیادہ رحم کرنے والا۔ بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی مجھ سے طلب کرے گا مغفرت، میں اس کی دعا قبول کروں گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا اور اسے معاف کر دوں گا۔ اب یہاں پر جب حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کیا کرو، اس لیے کہ نیکی کرنا، گناہ کرنے کے بعد اس کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کون سی نیکی مطلوب ہے یا کون سی نیکی مراد ہے؟ یہاں پر انسان کون سی نیکی کرے؟ تو اس میں توبہ خود شامل ہے، اس لیے کہ توبہ استغفار کرنا یہ بھی خود نیکی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خود ایک نیکی ہے۔ توبہ استغفار کرنا یہ بھی خود ایک نیکی ہے۔ اس طرح سے وضو کرنا اور نماز پڑھنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارے گناہوں کو کیا کرتی ہے؟ معاف کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے وضو کیا اور اس نے مکمل وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره، کہ جس نے وضو کیا اور اس نے بہترین وضو کیا، یعنی وضو کو مکمل وضو کیا اس نے، تو اس کے سارے گناہ اس کے سارے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر اہل علم نے کہا کہ ان حدیثوں میں ضروری ہے کہ ہم قید کریں چھوٹے گناہ، ورنہ بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ بڑے گناہوں کے لیے، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو اعمال ہیں اس سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، اس طرح کے جھوٹ ہے یا غیبت بھی ہے، یہ بڑے گناہوں میں آتی ہے، یا زنا، شراب وغیرہ، یہ سارے جو بڑے گناہ ہیں، یہ گناہوں کے لیے خاص دعا یا خاص مغفرت کی ضرورت ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہو یا کسی غیر سے ہو تو لازمی ہے کہ انسان جا کر اس سے معافی چاہے تاکہ وہ معاف کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کہ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہو، یعنی کسی انسان کو آپ نے گالی دی یا اس کی غیبت کی یا آپ نے اس کا مال لیا ناحق ہے، اگرچہ بہت کم مال ہو، اگرچہ ہلکا سا مال ہو، تو وہ گناہ ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود انسان آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔